ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں، اس میں ایڈ کر دیتا ہوں آپ کے سوال میں. لوگ کرتے ہیں کہ شرمگاہ کے اطراف میں جو بال میں نے کہا تو کیا اگلی اور پچھلی دونوں شرمگاہ؟ تو میرے بھائی عقل مندی کا تقاضا یہ، شرمگاہ صرف اگلا حصہ ہی ہوتا ہے انسان کا، اور بال وہیں آتے ہیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ شرمگاہ کے پچھلے حصے کی اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یاد رکھیں، اور عموماً وہاں بال آتے بھی نہیں ہیں. لہٰذا اننیسری کوشچنس کر کے اپنے آپ کو پرابلمس میں ڈالنا یہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کو شرمگاہ سے زیر ناف. اب بہت سے لوگ یہ بھی سوال، زیر ناف بولے تو ناف کس کو بولتے سمجھتے ہیں آپ؟ نیول، بومبل، بیمبی، کیا کیا بولتے ہیں الگ الگ زبان میں، ٹھیک ہے. انسان اپنی ماں سے جو پیٹ میں جڑا ہوا ہوتا ہے اسی حصے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو ہے ناف سے نیچے تو بولتے ہیں اب کیا بتاؤں، یہیں سے شروع کر دینا بومبل. ارے میرے بھائی تھوڑا تو عقل کا تقاضا. ناف سے نیچے انڈر کا معنی آ رہا ہے، ایگزیکٹلی تم باؤنڈری سے شروع کرو گے، پھر بولو گے کہ بال اتنے مضبوط بڑبڑے آ جا رہے، مشکل ہو جا رہی، بنین سے باہر نکل جا رہے. تو یہ سینس ہونا چاہیے انسان کو. شرمگاہ کے اطراف کی بال یہاں مراد ہے، ورنہ ایک مرد کو جنرلی، کچھ لوگوں کو نہیں ہوتے ہوں گے لیکن تقریباً پورے آنکھ کے بال ہوتے ہیں، پورے چیسٹ پہ بال ہوتے ہیں، پیٹھ پہ بال ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ بال ہوتے ہیں، پیروں پہ بال ہوتے ہیں. تو اب کیا زیر ناف بولے تو کیا پورے پیروں تک صاف کر دیتے بالوں کو؟ ٹھیک ہے، کوشچن نالج کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، جواب تو ہم دیں گے، لیکن تھوڑا سینس کا بھی یوز کرنا چاہیے. بہت سارے اتنے سینس لیس بولے زیر ناف بولے تو بولے ناف یہاں ہے انسان کی، اب کیا یہاں سے پورے بال؟ زیر ناف شرمگاہ بھی تو میں نے بولا تھا لیکچر میں. تو لوگ بولے ہم نے یہاں سے صاف کر لی، کوئی پیٹ پہ وہ کر دے رہا. آپ ایگزیکٹلی بتائیے. آپ ویسے ہی میں بدنام ہوں دنیا بھر میں کہ بہت کھل کھل کر باتیں بیان کرتا ہوں. اب کیا میں ڈائیگرام بنا کے بتاؤں زیر ناف بولے تو کیا؟ ویسے مجھ پر کئی الزام ہیں، پھر ایک اور الزام رہے گا کہ اب ڈائیگرام بھی بنا کے بتاتا ملا ہی ہر چیز کا. نہیں بولے آپ ایگزیکٹ بتائیے یہ کون سی بات ہوئی. اتنا ایگزیکٹ نہیں ہو سکتا کوئی چیز، بٹ نیچرل ہے، ہیومن نیچر ہے، فطرت بھی ہے. اور ظاہر سی بات ہے آدمی یہاں کے بال جب ناف کے نیچے تو پیٹ سے شروع کریں گا تو احمقانہ بات ہے، اللاجیکل ہے، پرابلمٹک ہے، اور ضرورت بھی نہیں اس چیز کی. تو جو بال یہاں مراد ہے وہ زیر ناف کے. اور آپ کو پتا ہے زیر ناف جو بال ہوتے مطلب جو پرائیویٹ پارٹ کے پاس ہوتے یہی بال بڑے ہوتے. باقی آپ کے پیٹ پہ یا جو جانگوں پر تھائز پہ جو بال ہوتے بڑھتے بھی نہیں ہیں، جو آتے ہیں اتنے ہی رہتے. تو ایئرس اینڈ ایئرس کبھی نہیں بڑھتے. آپ نے کبھی سنا کسی کے پیر کے بال اتنے بڑے ہوئے کہ نیچے تک آ رہے؟ وہ بڑھتے ہی نہیں ہیں. لیکن بغل کے بال، سر کے بال، مونچھ کے بال، داڑھی کے بال، زیر ناف کے بال وہ بال ہیں جو پہلے روئے ہوتے ہیں، پھر تھک ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور یہ کنٹینیوسلی گرو ہوتے ہیں. ان کی لینتھ کافی زیادہ ہوتی ہے عام بالوں کے مقابلے میں. بھویں دیکھیں انسان کی نہیں بڑھتے، لمٹ. آنکھوں کی پل کے لمٹ، سمجھے آپ. لیکن یہ وہ بال ہے جو گروتھ، پیروں پہ ہاتھوں بال آتے نہیں بڑھتے، لمٹ. اور الحمدللہ عورتوں جنرلی جسم پر ہاتھوں پر پیروں پر بال ہوتے بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا کہ اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے. بہرحال سمجھا. تو لہٰذا زیر ناف سے مراد پرائیویٹ پارٹ، ٹھیک ہے. بلو نیول اس کو بولا جاتا ہے وہ لفظ ادا کرنے کے لیے تاکہ ایگزیکٹلی چیزوں کو ڈیفائن نہ کرنا پڑے. لیکن ہاں ہو سکتا ہے کسی کو نالج نہ ہو، بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی ٹیچ کرنے والا نہ ہو. اور میں جانتا ہوں کہ ایسا بہت ساری بار ہوتا ہے، بچوں بولتے طہارت لو لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا طہارت ایگزیکٹلی بولتے کیا ہے. تو کئی عمر تک وہ بولتے طہارت تو ہے، بولتے ہاں لیتے، لیکن خود معلوم طہارت کیا رہتا ہے. کہ کسی سے پوچھ لیتے کبھی ہمت کر کے کہ طہارت کس کو بولتے، تو پھر بولنا تھا پیشاب کرنے کے بعد شرمگاہ پہ پانی ڈالنا اس کو بولتے. ارے میرے کو تو معلوم ہی نہیں اس کو بولتے. سمجھے نا، مطلب اس کو ایکسپلین نہیں کیا جاتا بچوں کو. تو بہرحال تو زیر ناف سے مراد وہ بال جو ہے پرائیویٹ پارٹ کے اطراف میں ہوتے ہیں. ان بالوں کو بھی 40 ڈیز کے اندر صاف کرنا چاہیے. اور مرد اور عورتیں دونوں بھی ریزر اور بلیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں. اور کریمز کے تعلق سے میں کہوں گا اوائڈ کیجیے، اس لیے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ اس کے ایفیکٹ کے. ٹھیک ہے. تو ناخن کا کاٹنا. چوتھی چیز بغل کے بال اکھاڑنا. ٹھیک ہے، بغل کے بالوں کا اکھاڑنا. یہ حدیث پہ الفاظ پہ غور کیجیے. بغل کے بال تراشنا، کاٹنے کے الفاظ نہیں حدیث میں، جہاں بھی آیا ہے اکھاڑنے کی آیا ہے. اکھاڑنے سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو جب وہ بالغ ہوتا ہے، اور عموماً مونچھ کے بال، داڑھی کے بال، زیر ناف کے بال اور بغل کے بال، یہ وہ بال ہیں جو بالغ ہونے کے بعد ہی آتے ہیں. ٹھیک، ایک قسم کے باڈی کے اندر ہارمونز جنریٹ ہوتے ہیں جو کہ ایک ایج کے بعد ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بہت ساری ہارمونل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اس کو داڑھی کے بال بھی نکلتے ہیں. اس کی اگر مرد ہو تو اس کی آواز بھی تھوڑی سی رف ہو جاتی ہے لڑکا ہو تو، اور اسی طرح مونچھ کے بال بھی آنا شروع ہوتے ہیں، داڑھی آتی ہے، زیر ناف بال آتے ہیں، اور بغل کے بال آنا شروع ہوتے ہیں. تو اکھاڑنا مطلب یہ کہ جب پہلی بار بال آتے ہیں تو انسان اس کو تراشے نہیں، اس کو پکڑ کر پلک کرے، کھینچے اس کو. اب کتنی تکلیف ہوں گی، نہیں ہوتی ہے، جو کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے نکالنا، اور رسول اللہ اپنے بغل کے بالوں کو کھینچ کر نکالتے ہیں. کھینچ کر نکالنا ہے. اب جس نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے لیے آپ کوشش مت کیجیے کہ تو اب آپ کریں گے تو سویلنگس آ جائیں گے اور بیمار ہو جائیں گے آپ. ٹھیک ہے،
اس لیے کہ اب جو ہے بال مضبوط آ جاتے ہیں، لیکن جس آدمی کو عادت ہوتی ہے اکھاڑنے کی تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو پلکوں کا پرابلم ہوتا ہے بچپن سے، ان کی پلکیں ایسی آتی ہے کہ وہ اندر کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، تو ان پلکوں کو پلک کر لیا جاتا، نکال لیا جاتا ہے. تو چونکہ وہ بچپن سے نکالتے ہیں تو ان کے لیے پلکیں نکالنا کوئی بات نہیں ہوتا. جب بھی تھوڑے دن پلکیں بڑھ جاتی ہے، ہفتہ دو ہفتہ، وہ کسی کو بولتے ہیں بچے کو گھر کے آؤ بیٹا نکالو، اور اس کو کھینچ کے خالی ہاتھوں سے نکال لیتے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس لیے کہ ان کی پلکوں کو عادت ہے شروع سے کھینچ کے نکالے جانے کی. تو لہٰذا کوشش کرے نوجوان بچے ہیں جو بالغ نہیں ہوئے ان کو تعلیم دے کہ جب بغل کے بال آئے بیٹا تو اس کو اکھاڑنا ہے، پلک کرنا ہے، کھینچ کے نکالنا ہے، صاف نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، چاہے تو آپ صاف بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے، لیکن سنت تو یہ ہے کہ کھینچا جائے، اکھاڑ کر نکالا جائے. تراشنے میں بھی سنت پہ عمل ہوگا، مطلب صاف کرنے اس طرح سے، لیکن اکھاڑنا یہ زیادہ بہتر ہے. یاد رکھیے یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو اکھاڑا جائے، اس کو اکھاڑنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اکھاڑنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے مجلس میں بیٹھے عادت ہے آپ کو اکھاڑیں. اکھاڑنے سے مراد آپ جب ایک ٹائم ہو اس کا فکس پیریڈ، اس کی بھی لمٹ کیا ہے، میکسیمم 40 days، 40 دن کے اندر یہ کام کرنا ہے. مونچھوں کی 40 دن، بغل کے بال کی 40 دن، زیر ناف کی 40 دن، ناخن کی بھی 40 دن ہے. میکسیمم لمٹ بتا رہا ہوں. آپ مہینے واری کیجئے پھر، یا پھر آپ ویکلی کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مونچھ اور ناخن خاص طور سے ویکلی نکالا کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن میکسیمم لمٹ زیر ناف بالوں کی، بغل کی بھی کیا ہے، 40 دن کے اندر ان کو آپ کو صاف کرنا ہے. ٹھیک، تو یہ بڑی اہم چیز ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں یار ارے بغل کے بال دیکھو تمہارے کتنے بڑے ہو گئے، یار یاد نہیں رہے. اور آدمی اگر وہ ہوتا ہے نا چھوٹی بنین جو ہوتی فل نہیں ہوتی، سینڈو بنین میں آ جائے تو کچھ لوگ خالی اس کو دیکھتے رہتے، ہاتھوں میں سے کیا نکل رہا اس کی، بالوں کا گچھا. یہ کیا ہے، تو مردانہ شان ہے، بولے میری کیا مردانہ شان ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ تو سب غلاظت ہے. یہ شریعت کے اعتبار سے تو اس کو نکال کے پھینک دینے والی، اکھاڑنے والی چیز ہے. یہ بولتے ہیں نا اکھاڑ کے پھینک دوں گا تجھے، مطلب بالکل اتنی خراب چیز کی رکھو مت، اکھاڑو، اکھاڑا اور تم لے کے گھوم رہے. بہت سے لوگ ابھی آپ دیکھیے سوئمنگ پولس پہ، ہیلتھ کلبس پہ آئے ہوئے اور اتنے اتنے بال جمع کیے ہوئے. بھائی یہ کیا ہے، تو مردانہ شان ہے بولے ہمارے خاندان میں بال جمع کر کے رکھتے ہیں بغل کی. کچھ لوگ یاد نہیں رہتا ہے کاٹنے کی. سبحان اللہ، تم ایک غلاظت کو صاف کرنے کی یاد نہیں رہی، بولے تو پیشاب پیخانہ جاتے ہو تو وہ بھی صاف کرتے ہو، چھوڑ دیتے ہو یا یاد نہیں رہتی بول کر. سمجھ میں نہیں آ رہا. اس لیے کہ سائنٹیفک ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ انسانی جسم میں جیسے سر میں جوئیں ہوتی ہے، جسم کے اور 2 حصے جہاں جوئیں ہوتی ہے انسان کو، سر کے علاوہ بھی، جو کہ آپ اگر میڈیکل بکس پڑھے تو پڑھاتے چلیں گا. ایک ہوتا ہے جو سر کی جو ہوتی ہے جو، اور ایک ہوتا ہے پیوبک ریجن میں، زیر ناف بھی بال نہ کاٹے تو جو ہوتی ہے، اور ایک جو ہوتی ہے جو بغل میں رہتی ہے. یہ بہت کم ہے. 2 تو بہت کامن ہے. آپ کوئی بھی میڈیکل کی بک اٹھائیے، اس کی قسمیں دیکھیے جوؤں کی کتنی ہیں، تو 2 تو کامنلی رہتی ہے. بہت نقصانات ہیں ان کی. شریعت نے دیکھیے آپ کو پہلے ہی نقصانات سے دور کر دیا کہ بال صاف کر لو، سیدھا ہی چکر میں جاؤ مت. یہ سب ہے نا، کئی بیماریوں سے تم یوں ہی بچ جاؤں گے. سر کی جوئیں نکال سکتے آپ صاف کر کے، باقی دوستوں کی نکال، لاجیکل بھی نہیں ہے، شریعت نے کہا ان کو رکھو ہی مت، سب سے اچھا. ٹھیک ہے، تو بال نکلوائیے، ورنہ بہت ساری بیماریوں کا آپ کا جسم وجہ بنے گا، اور کنٹینیوس آپ اسمیل کریں گے، آپ کے پاس بدبو آئیں گی. کیونکہ جو لوگ بغل کے بال صاف نہیں کرتے بدبو ہو جاتی بالوں میں، یاد رکھیے. ٹھیک. اور ایک صاحب مجھے بتانے لگے، یہ کوئی مطلب کوئی سنت سے ثابت نہیں، لیکن وہ مجھے بتانے لگے کہ مجھے جو ہے بغل کے بال کھینچنے کی، میں نے جب حدیث پڑھا تھا، میں جب چھوٹا تھا تب پڑھ لیا تھا، تو میں نے شروعات سے اپنے بغل کے بال نکالے، تو مجھے جو اس کا ایک بینیفٹ نظر آیا وہ یہ ہے کہ میرے بغل میں ویسی بو نہیں ہوتی جیسے عام لوگوں کے بغل میں بو ہوتی. مطلب وہ لوگ جو صاف بھی کرتے ہیں ان کے بغل میں بہت بغل میں بو ہوتی ہے، اس لیے ڈینڈرف جو ہے مختلف قسم کے سپریز آتے ہیں بغل کے لیے، صرف ہے نا بغل کے لیے آتے ہیں. اس لیے بہت سے لوگ کبھی کبھار وہ لے کے آ جاتے ہیں، لگا کے شان بتاتے، میں وہ مارتا بیٹا کبھی وہ نہیں آتی اپنے بغلوں میں. مطلب بغل ایسی جگہ جہاں بہت زیادہ آتی ہے نا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ میں شروع سے سنت پہ عمل کر رہا ہوں، ایک فائدہ جو میں نے محسوس کیا کہ عموماً لوگوں کے بغل میں جو بو آتی ہے وہ اس طرح سے جو صاف کرتے ہیں ان کے بھی، میری بغل میں بو نہیں آتی، اس لیے کہ میں شروع سے کھینچتا ہوں. میں بھی کوئی ایسا وجوہات رہی ہو کہ کھینچنے سے وہ گلینڈ سی نہ ہو جو اس طرح کی اسمیل پروڈیوس کرتے ہوئے اس طرح سے. واللہ عالم. بہرحال ہم کوئی اس کو فیکٹ نہیں بولتے ہیں، لیکن ایک فائدہ انہوں نے مجھے اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے بتایا. دیکھیے آپ کتنے فائدے ہیں. ویسے سنت پہ آپ فائدے ہو مت ہو سوچی مت، اس پر بس عمل کیجئے، آپ کی زندگی کامیاب رہیں گی اور آخرت کامیاب رہیں گی. جان لینے سے اور انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو اتنے فائدے بینیفٹس بھی میڈیکل. ٹھیک. تو تیسری چیز جو ہے اس میں چوتھی چیز تھی بغل کے بال اکھاڑنا.
بلیڈ یوز کی جائے. اب لوگ سوال کرتے رہے یہ کیا آپ نے بات کہہ دی کہ زیر ناف کے بال عورتیں بھی میٹل یوز کر سکتی ہے, وسترا یوز کر سکتی ہے, لوہا یوز کر سکتی ہے یا بلیڈ یوز کر سکتی ہے, کیسا ہو سکتا ہے؟ تو پہلے مجھے بتائیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے نہیں کرنے کی؟ انہوں نے بولے تھے, ہمارے گھر میں ہمارے بڑے بولتے ہیں ایسے, یہ تو کوئی دلیل نہیں بڑوں کا بولنا. آئیے شریعت کیا بولتی ہے میں آپ کو بات رکھتا ہوں. استحداد یہ لفظ زیر ناف کے بال نکالنے کو کہتے ہیں عربی کے اندر. کیا کہتے ہیں؟ استحداد. یہ زیر ناف کے بال نکالنے کو عربی میں کہتے ہیں, اور استحداد اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر حدید کا یوز ہوتا ہے, لوہے کا یوز ہوتا ہے, اور یہ دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ میل کے لیے استحداد, فیمیل کے لیے کچھ اور, دونوں کے لیے سیم استحداد, مطلب حدید کے ذریعے بالوں کو صاف کرنا. ٹھیک ہے, آئیے حدیث بھی سن لیجیے. صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا جب اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے, اور یہ حدیث میں بیان کیا اور فرمایا کہا جب تو رات کے وقت آئے تو اپنی اہلیہ کے پاس نہ جا حتیٰ کہ وہ عورت جس کا خاوند اس سے دور ہو. مطلب صحابہ وغیرہ سفر کرتے تو مہینے 2 مہینے دور ہوتے, تو آپ فرما رہے گھر پر اطلاع بھیجنا چاہیے, ڈائریکٹ شوہر کو نہیں جانا چاہیے. اور کیا فرما رہے کہ جس کا شوہر رات کو گھر واپس آئے تو وہ اس کے اہلیہ کے پاس نہ جائے حتیٰ کہ وہ عورت جس کا خاوند اس سے دور ہوا تھا وہ لوہے کا استعمال کر لے. وہ لوہے کا استعمال کر لے یعنی زیر ناف کے بال نکال لے اور پراگندہ بال, پھیلے ہوئے سر کے بالوں کو جما لے. اور اس کے لیے عربی کا لفظ دیکھیے کیا ہے, حتیٰ تستحدہ. یہ حدید سے لفظ آ رہا ہے کہ تستحدہ حدید کے ذریعے, مطلب اس طرح جو لوہے کا ہوتا ہے, جب تک کہ وہ عورت لوہے کا استعمال نہ کر لے, اس کا شوہر اس کے قریب نہ آئے. یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ عورت لوہا استعمال نہیں کر سکتی؟ واضح حدیث ہے. پتہ نہیں لوگ واضح حدیث قرآن و سنت کے آنے کے بعد کیوں علم حاصل نہیں کر کے اپنے آپ کو دھول اور جہالت کی پرتوں کے نیچے پال کے رکھتے اور سنبھال کے رکھتے, اور بتانے کے بعد بھی نہیں ایسا تھوڑی ہوتا کسی کے ایک بولنے سے ہم جو کر رہے ہو کرتے رہیں گے. اور کیا یوز کرتی عورتیں جنرلی ہمارے سماج میں؟ کریمز. اب میرا ایک سوال ہے بیسیکلی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کریمز تھے کہ ہیئر ریموونگ کریمز؟ ثابت کر دیا کرتے تو پھر صحابیت کیسے کرتی ہوں گی؟ یہی تھا طریقہ, ریزر کا یوز, یہی تھا طریقہ ریزر کا یوز, کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں تھا ان کے پاس. ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے جن کو سولی پر چڑھا دیا گیا. جب ان کو سولی پر چڑھا گیا اور جس گھر کے اندر بند تھے تو انہوں نے اس گھر کی مالکن سے, عورت سے کہا کہ مجھے وسترا چاہیے استعمال کے لیے, اور اس نے اپنا وسترا دیا. پہلے زمانے میں وستروں کو بلیڈ نہیں آتی تھی, معلوم نا آپ کو, وہ لوہے کا ہوتا تھا اور اسی کو دھر لگاتے تھے. یہ تقریباً 1960-70 تک استعمال ہوتا رہا. وہ ایک ہی لوہے کا ٹکڑا اس کو دھر لگاتے تھے, سب کو یوز ہوتا تھا. بعد میں بیماریاں وغیرہ عام ہوئی تو گورنمنٹ نے اس سے بین لگا دیا اور کہا کہ ہر کسی کے لیے ایک نئی بلیڈ. اب تو اتنے شیونگ بلیڈ وغیرہ آسانی سے آ چکے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اس زمانے میں تو یہ کریمز نہیں تھے, اسٹرپس نہیں تھے, کھینچ کے نکالنے کا طریقہ نہیں تھا. پھر بتائیے, پھر یہی تھا طریقہ. اسی لیے حدیث کے اندر لفظ جو ہے تستحدہ, جب تک کہ وہ لوہے کا استعمال نہ کر لے. پھر میں اور آپ کون ہوتے یہ بولنے والے نہیں. اور کریمز اور یہ جو پیسٹ اور یہ اسٹرپس ہوتے ہیں نا, یاد رکھیے بہت نقصان دہ ہے. میری بات کو یاد رکھ لیجیے, بہت نقصان دہ, جلد کو کالا کر دیتے ہیں. اور آلریڈی وہ ایک سینسیٹیو اسکن ہے, اس کے اندر ایسی چیزوں کا استعمال اگر کرتے بھی ہے کوئی تو بہت مہنگی والے استعمال کریں. کریم سے بیٹر میں کہوں گا پھر سیزر کا یوز کریں. بہرحال جو بھی ہے, سیزر ہو سکتا ہے, اسٹرپس ہوتا ہے, کریم ہو سکتا ہے, لکوڈز کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے, لیکن بیٹر کیا میں نے بتا دیا, لوہے کا استعمال, کیونکہ حدیث کے اندر ہے, ثابت ہے. میں سمجھتا ہوں مجھے اور ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اور یہ مستحب اس لیے بھی ہے کہ جو لوہا ہوتا ہے نا, اس کی جو رگڑ ہوتی ہے, وہ رگڑ سے سب غلاظت, گندگی وغیرہ گھس کر صاف ہو جاتی ہے. اسکن ایک طرح سے رینوویٹ ہو جاتی ہے, ریجوینیٹ ہو جاتی ہے, صاف پاک ہو جاتی ہے. رگڑ بیٹھنے سے صفائی ہو جاتی ہے مکمل, وہ کرنا چاہیے. بہرحال چلیے آگے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ ہسبینڈ کے ڈیمانڈ پر آئی بروز کٹ کرنا جائز ہے کیا؟ جڑی ہوئی آئی بروز کو بہت سارے لوگ شادی سے پہلے نکالنے کے لیے کہتے ہیں, تو ایسی سچویشن میں کیا کریں؟ دیکھیے, 2 سوال. ایک تو ہسبینڈ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آئی بروز بناؤ, تو کیا کرے؟ تو دیکھیے, سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی. اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی.
اب اس سے پہلے کہ میں اس کا آنسر دوں آپ کو، ایک چیز میں لیکچر میں بھول گیا تو ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو. وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اکثر عورتیں جو فیشن کرتی ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، بہت ساری عورتیں فری خوشبو لگا گھوم رہی ہیں، آئی بروز بنا رہی ہیں. دلیل کیا ہے اس کے پیچھے معلوم آپ کو؟ انہوں اتنے بڑے انہوں کرتے نا، انہوں اتنے بڑے ملا کی بیوی انہوں کرتے نا، انہوں اتنے بڑے اسپیکر انہوں کرتے نا، انہوں اتنے بڑے دائی انہوں کرتے نا، انہوں اتنے بڑے فلاں ان کی بیٹی کرتی نا. میں پوچھ رہا ہوں شرعی دلیل کیا ہے؟ شرعی نہیں. لوگوں کے عمل کو ہم کبھی کبھار وجہ بناتے اپنی معصیت و گناہ کے کرنے کے لیے. سمجھ رہا بات؟ سمجھ رہا بات؟ یہ خوشبو کیا عورت لگا سکتی، لپسٹک کیا عورت لگا سکتی؟ کس کے لیے؟ شوہر کے لیے. تمہاری تو شادی نہیں، پھر کیوں لگاتے تم؟ جس کی شادی نہیں وہ کیوں لگا رہا ہے؟ شوہر کے لیے لگائیں گے تو اپنے روم میں، اپنے کمرے میں. سمجھ رہا بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. ورنہ ایک آپ کا یہ عمل جو ہے پوری چیز کو آپ ہی پانی پھیر دیتا ہے. بہت ساری عورتوں کو ساری چیزیں ہوتی ہے، تہجد گزار ہوتی ہے، میں کب سے مت رکو، نماز کے لیے مصلی پہ بیٹھے نکال کے اللہ اکبر. کیسی عجیب معاملہ، ایک طرف تہجد نہیں چھوٹتی اور دوسری طرف لعنت والا عمل کنٹینیوس. کوئی بھی دیکھ رہا آپ کے چہرے کو، کوئی سمجھ رہا ہے بات کو، تو یہ بہت عجیب عمل ہے، بہت عجیب عمل ہے. دوسروں کو دیکھ کے نمونہ مت بنائے. اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے لوگ، اتنا بڑا ہمارے پاس سب کرتے، کیسا دکھیں گے ہم نہیں کریں گے تو کیسے بھی دکھیں گے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کو ہم خوش کریں گے، راضی کریں گے، بس یہ اثر ہے ہم لعنتی عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب سوال ہے کیا شوہر بولے تو کیا آئی بروز نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی. سمجھا؟ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا آپ شوہر کو منائے، سمجھائے، بجھائے، جو کچھ کر سکتے آپ کریں، انشاءاللہ عزیز دھیرے دھیرے کر کے مان جائیں گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ شوہر کے پورے گھر کی عورتیں کر رہی ہیں، تو اب ساس بول رہی بیٹے تم نے آئی بروز نہیں بنائے، پھر فوراً کیا ہو رہا؟ بیٹا بول رہا جا کہ ارے کیا امی بول رہے تم کو بناؤ، امی غلط کر رہے کیا؟ پھر اب مسئلہ، ہاں بولی تو مسئلہ اللہ کہ ہاں غلط کر رہے ہیں، نہ بولے تو مسئلہ، ہاں بولے تو میری ماں کو غلط بول رہے، اور نہ بولے تو پھر تم کیوں نہیں کر رہے؟ سمجھائے، منائے، بجھائے اور بتائے کہ شوہر اللہ کی فرمانبرداری بہت اہم ہے اور ان کو ایکسپلین کریں. دوسرا، جڑی ہوئی آئی بروز کو لوگ شادی سے پہلے کٹ کرتے ہیں. ہاں میں نے دیکھا جو لڑکیوں کی ہمیں مل جاتی ہے وہ بولتے شادی سے پہلے اس میں گیپ کر لینا. یاد رکھیے یہ کیا کوئی شادی کا کرائٹیریا ہے؟ نہیں مطلب ہے کیسے وہ کرائٹیریا کہ شادی سے پہلے آئی بروز الگ الگ ہو جائے تو شادی ہوں گی؟ نہیں ہے نا. جیسے فالتو باتیں ہیں، کسی کا آئی بروز کھلی ہوتی ہے، کسی کی ملی ہوئی ہوتی ہے، کسی کی موٹی ہوتی ہے، کسی کی چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی باریک ہوتی ہے، کسی کی بہت باریک ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی. اب مصیبت یہ کہ نہیں بھی ہے تو پریشان، ہے بھی تو پریشان. انسان کسی بھی حال میں خالق کا شکر گزار نہیں بنتا اپنے رب کا، ہے نا. نہیں ہے تو دیکھو ماں اتنی ہلکی آئی بروز سمجھ میں نہیں آ رہا، جس کو دیکھو اتنی موٹی ہے ان کی ایک دم بالکل ریچ کیسی، انہوں کم نہیں کرا رہے. ہر طرف سے انسان پریشان ہے. جو اللہ نے دیا دیکھیے اس میں خوش رہیے. مرنے کے بعد ہم پھر سے اللہ کے پاس جائیں گے، پھر سے ہم ایسے اگیں گے جیسے سبزیاں اگتی ہے، اور اتنے خوبصورت بن جائیں گے ہم جس کی کوئی انتہا نہیں. ہر قسم کا ڈیفیکٹ ہمارے جسم سے نکل جائے گا، ہر عورت خوبصورت بنے گی. حدیث میں آتا ہے عورتیں حوروں کی سردار ہوں گی، جنت میں حوروں سے خوبصورت ہوں گی، بیویاں مطلب جو ہوں گی. تو وہ خوبصورتی چاہیے، دنیا میں لعنت والا عمل چاہیے؟ وہ خوبصورتی چاہیے تو دنیا میں جو ہے چل جائیں گا. تو کوئی آئی بروز کو الگ آپ جڑی ہوئی ہے تو نہیں کروا سکتے. لوگ اتنے بہانے دیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں میری داڑھی ہلکی ہلکی آئی تو صرف تھوڑی پہ چن پر تھی داڑھی، تھوڑی سی، تھوڑا سا یہاں لاکس پہ تھوڑا تھوڑا آیا، تو لوگ کیا بولتے تھے معلوم آپ کو؟ دیکھو ابھی بھی شیو کر لو، جب پوری آ جائیں گے رکھ لینا. سمجھ رہے آپ؟ تو دیکھیں کیا شریعت میں ایسا ہے پوری آئی تو رکھو اور تھوڑی آئی تو شیو کرو؟ مسئلہ میرا یہ ہے، سنت میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا، اللہ ان پر رحم کرے، داڑھی ہے ان کو بیچ میں اور یہ لاک پورا نہیں، نیچرلی نہیں رکھا ہوا، لیکن اور یہ اتنا بڑا یہاں نہیں. کیسا آدمی دکھتا ہوں گا؟ تو نے کہا اللہ کے اس کی سنت ہے، چھوڑ دو. چھوڑ دیا، ابھی آتی نہیں تو میں کیا کروں؟ چھوڑ دیا نا. ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ایک طرف ان کو کچھ ہے ہی نہیں، بالکل پلین ادھر ہے اور ادھر ہے. چھوڑ دیا. کیوں؟ نبی کی اطاعت. روز قیامت ظاہر سی بات ان کو اس کا اجر دیں گا اللہ کی. پوری دنیا میں لوگ کیسے اور نظر سے دیکھیں گے ایک آدمی کو لاک ہی نہیں ہے پورا، ادھر پورا ہے ادھر داڑھی ہے، کیسے دیکھتے ہوں گے لوگ؟ کیا کر دیا، غلطی سے وسطرہ تو نہیں پڑ گیا کیا؟ ویسے گھوم رہے ہیں. سنت بھائی یہی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. چھوڑ دیا میں نے، اب نہیں آئی مجھے الگ بات ہے، یہ حصہ نہیں آ رہا، چھوڑ دیا میں. روز قیامت اللہ کیا ان کو بدلہ نہیں دے گا اس کا؟ جب ساری دنیا ان کو ہر اس پہ ٹوکری کہ پوری آئی تو رکھ لو، ایک لاک کم کر دو. نہیں کر رہے ہم. سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا یہ چیز اصل ہے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. داڑھیوں کو کاٹنا نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے. اور اللہ تعالیٰ پھر انہی چیزوں کا اجر دیتا ہے. لہٰذا یہ جو آئی بروز وغیرہ کا ہم لوگ کرتے ہیں، جو سسٹم ہم نے بنا لیا، بہرحال یہ غلط ہے. اور اللہ کی اطاعت ہم کریں، فرمانبرداری کریں، پھر چاہے جو بھی تکلیف اس کی وجہ سے آئے.